باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کھجوروں کا اتوار ہے اور آج کے دن دنیا بھر کے گرجا گھروں کو کھجوروں کے پتوں اور ڈالیوں سے سجایا جاتا ہے۔ عبادت کے آغاز میں کھجوروں کی ڈالیوں کو برکت دی جاتی ہے اور مومنین ان ڈالیوں کو ہاتھوں میں لہراتے ہوئے سازوں کی آواز پر پرجوش گیت گاتے ہوئے اور ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جشن یروشلم میں خداوند یسوع المسیح کائنات کے بادشاہ امن و صلح کے شہزادے کے فاتحانہ داخلے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، کھجور کی ٹہنیاں نیکی، امن، صلح اور فتح کی علامتیں ہیں۔ کھجور کی ٹہنیاں بادشاہ کے جلال اور ابدی زندگی کا نشان بھی ہے۔ جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل تعمیر کی تو اس کے در و دیوار پر کھجور کی ڈالیوں کے نقش و نگار کنندہ کیے، اور انجیل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے اس سفر کی منزل ہیکل تھی۔ میرے عزیزو، کھجوروں کا اتوار خدا کا وہ حتمی منصوبہ ہے جو اس نے موت پر فتح پانے کے لیے اپنے پیارے بیٹے کے ذریعے پورا کیا۔ یہ سچ ہے کہ کھجوروں کا اتوار خداوند یسوع المسیح کے یروشلم میں شاہانہ فاتحانہ داخلے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح جب گدھی کے بچے پر سوار ہو کر داخل ہوا تو صحائف انبیاء میں لکھے گئے نوشتے پورے ہوئے، جن میں نمایاں نوشتہ زکریا 9 باب 9 آیت میں لکھا گیا ہے: اے بیٹی صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق اور مخلص ہے، وہ حلیم ہے اور گدھی پر بلکہ گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ اور میرے عزیزو، ایسا ہوتے ہوئے شاگردوں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھا، فقیہ اور فریسیوں نے دیکھا، حاکم وقت کے جاسوسوں نے بھی دیکھا، لیکن نہ دیکھا تو تصویر کا وہ رخ نہ دے سکا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، جبکہ کھجوروں کے اتوار کے 2 رخ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ خداوند یسوع المسیح کے 2 روپ ہیں تو بے جانا ہوگا۔ ایک روپ دنیا کے سامنے ہے، اس روپ میں وہ ایک بادشاہ ہے جس کی تعظیم میں لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں اٹھائے راہ میں کپڑے بچھاتے ہوئے ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس کا یہ روپ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کھجوروں کے اتوار کا دوسرا رخ کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ روپ صرف خدا جانتا تھا، انبیاء جانتے تھے، یوحنا استقباغی جانتا تھا اور خود خداوند یسوع المسیح جانتا تھا۔ اور میرے عزیزو، اب کلیسیا بھی جانتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ خداوند یسوع المسیح پوری کائنات کا بادشاہ ہے، سب کچھ اسی کے ذریعے خلق ہوا اور اسی کا ہے۔ خداوند یسوع المسیح اگر بادشاہ ہے تو وہ خدا کا برہ بھی ہے، وہ برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح فسح پر قربان ہونے والا برہ ہے۔ میرے عزیزو، یہودی دستور اور روایات کے مطابق فسح پر قربان کیے جانے والے برے کا انتخاب اور اعلان کاہن کرتا تھا، اور کاہن
اس برے کو منتخب کرتا تھا جس کی پیدائش اور پرورش بیت لحم میں ہوئی ہوتی تھی۔ سردار کاہن برے کو چنتا، اس پر پانی چھڑک کر اسے پاک کرتا اور پھر اعلان کرتا کہ فسح کا برہ یہی ہے، اور پھر فسح سے 4 دن پہلے اس برے کو سجایا جاتا اور لوگ جلوس کی صورت میں گیت گا کر ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہوئے اسے ہیکل میں لے کر آتے اور سردار کاہن کو پیش کرتے۔ 4 دن یروشلم میں رکھنے کے بعد عید فسح پر برے کو قربان کر کے عید فسح کا اعلان کیا جاتا تھا۔ ان رسموں، روایتوں، حقائقوں اور اس میں چھپی ہوئی سچائیوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو خداوند یسوع المسیح ہی خدا کا حقیقی برہ ہے، جو ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوا۔ فسح کے برے کی شرائط کے مطابق خداوند یسوع المسیح کی پیدائش بھی بیت لحم میں ہوئی۔ یوحنا استقباغی، جو حسب نسب کے اعتبار سے سردار کاہن سے بھی بڑا کاہن تھا، اس کا باپ ہارون کی نسل سے تھا اور اس کی ماں بھی ہارون کے قبیلے سے تھی، اور یہودیوں کی تاریخ میں اس جیسا کوئی کاہن نہ تھا، سردار کاہن بھی نہیں۔ اسی نے خداوند یسوع مسیح پر بپتسمے کا پانی چھڑکا اور اعلان کیا کہ دیکھو، یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، تاریخ گواہ ہے کہ عید فسح پر خداوند یسوع المسیح یعنی خدا کے برے کے سوا کوئی اور برہ قربان نہ ہوا، کیونکہ چھٹی گھڑی جو فسح کے برے کی قربانی کی گھڑی تھی، فسح کے برے کو قربان کر کے اعلان کرنے کی گھڑی تھی، اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا، ایلی ایلی لاما شبکتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور اسی گھڑی دنیا بھر میں اندھیرا چھا گیا، بادل گرجے، سورج تاریک ہو گیا، آسمان پر چاند اور ستارے نظر آنے لگے، بادل موسلا دھار بارش برسانے لگے۔ اور یہ وہ گھڑی تھی جب فسح کے برے کو قربان کر کے فسح کے اعلان کرنا تھا۔ اور میرے عزیزو، ایسا نویں گھڑی تک ہوتا رہا، اور نویں گھڑی میں فسح کی قربانی کا آخری برہ قربان کیا جاتا تھا، اور یوں فسح اختتام پذیر ہوتی تھی۔ لیکن آسمانی آفات کی بدولت قربانی کا آغاز اور قربانی کا اختتام کا وقت ہی گزر گیا۔ اس روز خدا کا برہ ہی قربان ہوا، کوئی اور نہیں۔ میرے عزیزو، کھجوروں کا اتوار فتح کا نشان ہے، شادمانی اور خوشی کا نشان ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یسوع المسیح کی اذیت کے آغاز کا پہلا دن بھی ہے۔ گرجا گھروں میں پاکماز کے دوران انجیل مقدس کی تلاوتیں یسوع المسیح کے دکھوں اور اذیتوں کا ذکر سناتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اور ایک ہی رات میں 6 مرتبہ اسے زمین کے جھوٹے مکار، فریبی اور ناانصاف منصفوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر 3 سنگین الزامات لگائے گئے۔ کھجوروں کا اتوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح
المحبوب کو اس دنیا میں موت کے خلاف آخری جنگ لڑنے کے لیے بھیجا، اور خداوند یسوع نے موت کے ڈنک کو توڑ کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کی۔ میرے عزیزو، یروشلم کے لوگوں نے خداوند یسوع کا استقبال بادشاہ کے طور پر اس زمین پر کیا، لیکن مکاشفہ 7 باب 9 آیت میں مقدس یوحنا عارف لکھتا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ہر ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے، اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے، نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے اور برے کی ہے۔ میرے عزیزو، کھجوروں کے اتوار پر ہاتھوں میں کھجوروں کی ٹہنیاں اٹھائے ہوشانہ کے نعرے آج ہم زمین پر لگا رہے ہیں، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہم یہی نعرے خدا کے مقدسین کے ساتھ مل کر آسمان پر نئے یروشلم اور نئے ہیکل میں خدا کے برے اور اس کے تخت کے سامنے لگا رہے ہوں گے۔ کھجوروں کا اتوار آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے امن، صلح، سلامتی، نجات اور فتح کا نشان ہو۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔